کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ پورے انہماک کے ساتھ آپ اپنی ساری توجہات کو میری جانب مبذول رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، مضبوطی کے ساتھ فرمایا اس کتاب کو پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے تھام لو۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو اچھی طرح سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دوسری چیز جس کو مضبوطی سے تھامنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِ، اور میرے اہل بیت نبوت ہیں۔ اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے حوالے سے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمذی کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور اہل بیت نبوت اور قرآن یہ دونوں آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ تو دونوں کے دامن مضبوطی سے تھام لینا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم مستقیم راہوں کے مسافر رہو گے، خیر تمہارا مقدر رہے گی، بھٹکو گے نہیں، تم سچائی، حق اور حقانیت کے ساتھ رہو گے اگر تم نے قرآن اور اہل بیت نبوت کو تھام لیا اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں اور آپ آج ہم اس عالی مرتبت شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے، یہ کتاب، یہ بات بول دینا بھی آسان ہے، اس کو سن لینا بھی آسان ہے، ہاں سن کے آنسو بہا لینا بھی آسان ہے، لیکن نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یہ حسین ابن علی کا کام ہی ہے۔ تپتے ہوئے ریگزار میں جس عزیمت کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس پامردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، حالات کی تلخیوں کے جس طرح گھونٹ پیے، اور پائے استقلال میں نہ لغزش آنے دی نہ لرزش، تاریخ کا انوکھا باب رقم کیا۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، ظلم کا راستہ روکا اور یزید وقت کے چہرے سے نقاب نوچ دیا، اور اس کا چہرہ، مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے ایسے واضح کیا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یزید داخل دشنام ہے، گالی بن گئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کا نشان بن کے ابھرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیام کیوں کیا تھا؟
फ़ज़ाइल का बाब बहुत बड़ा बाब है। उन पर टूटने वाले मसाइब, मुश्किलात, आलाम, पानी का बंद होना, फाकों में वक्त गुजरना, बरसते हुए तीर, नेज़ों की अनियाँ, बलाएं, इब्तलाएं, कटते हुए लाशें, बहता हुआ खून, लाशों के ऊपर दौड़ते हुए घोड़े, मुक़द्दरात अहले बैत के साथ जो सलूक हुआ, ये दर्द भरी कहानी है। लेकिन मैं आज की इस मुख्तसर मजलिस के अंदर ये सारी चीज़ें तो बयान नहीं कर सकता। बुनियादी चीज़ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान अमल में आखिर आए क्यों। तो एक मौक़िफ़ ये है कि यजीद बहुत साले शख्स था, नेक था, ताबई था, कुस्तुनतुनिया के जिहाद का हीरो था, मग़फ़ूर लहू था, तहज्जुद गुजार था, शब जिंदादार था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खामखा उसके ख़िलाफ़ खड़े होके एक माहौल गर्म कर दिया और फिर उसका नतीजा वो हुआ जो ज़माने ने देखा। और ये लोग जो ये मौक़िफ़ रखते हैं वो कहते हैं उन्होंने बगावत की और खुली बगावत की और उसकी सज़ा पाई। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत इब्ने कसीर ने अल-बदाया वन नहाया के अंदर बड़ी तफसील के साथ ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो ऐसी फ़िक्र रखते हैं। बल्कि उन्होंने बिलाद अरब में एक गिरोह का, एक फ़िरके का जिक्र किया है जो 10 मुहर्रम के दिन नए कपड़े पहनते हैं, अनवा अक़साम के खाने पका के खुशियाँ मनाते हैं और उसको ईद के तौर पे उस दिन को गुजारते हैं कि इस दिन इमाम हुसैन को शहीद करके यजीद का रास्ता साफ हुआ। ये एक बाकायदा गिरोह अरब के अंदर मौजूद है जिन्हें यजीदिया कहा जाता है और वो जश्न मनाते हैं 10 मुहर्रम के दिन। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मारूफ मुअर्रिख साहिब बदाया वन नहाया इब्ने कसीर ने ये गालिबन 8वीं या 7वीं जिल्द के अंदर जो है ये चीज़ लिखी है। एक तो गिरोह वो है कि जो खुल के इमाम हुसैन की मुखालिफत करता है, उन्हें बागी कहता है और कहते हैं कि उन्होंने अपने किए की सज़ा पाई और आखिरत के अंदर माअज़ल्लाह उनकी सज़ा बाकी है। अल्लाह अकबर। आखिरत में उसको सज़ा मिलेगी जिसके बारे हुजूर ने कहा ये जवानाने जन्नत का सरदार है। कैसी हमाकत है। दूसरा गिरोह, दूसरी फिक्र ये है कि ये एक इत्तेफाकिया हादिसा हो गया। और इस फिक्र पर तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बाज़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपने इस तरह की गुफ्तगू सुनी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कुछ लोगों को जानते हैं कि जो इस फिक्र की तरवीज में लगे रहते हैं कि ये एक इत्तेफाकी हादिसा था और यजीद इससे बिल्कुल बरी है, ये सब कुछ इब्ने ज़ियाद का किया धरा है और यजीद के खाते में पड़ गया। चूँकि हुकूमत उसकी थी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, लिहाजा ये एक सानिहा हो गया, एक हादिसा हो गया और इससे यजीद को कोई दोष नहीं देना चाहिए। ये दूसरी फिक्र है। जबकि इब्ने ज़ियाद ने जब मदीनातुल मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए यजीद ने उसको दोबारा कहा तो उसने इनकार कर दिया। मैं आपको अर्ज़ करता चला जाऊं कि यजीद की 3 साल हुकूमत रही है और हर साल इसने एक से बढ़कर एक ज़्यादती की है। 61 हिजरी में ये तख्त नशीन हुआ था, तो 61 हिजरी से पहले तख्त 60 हिजरी में और 61 हिजरी में ये वाक़या होता है, करबला का वाक़या। तो 61 हिजरी में वाक़या करबला होता है जिसमें ख़ानदान नबूवत और उनके आयान व अंसार 72 की तादाद में शहीद किए गए और उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, उनके सर काट कर नेज़ों पे चढ़ाए गए और करबला से कूफा और कूफे से कादसिया और कादसिया से दिमश्क तक मुक़द्दरात इस्लाम को ऊँटों पर बांध करके और आगे आगे सर चल रहे थे। ये क़यामत ढाई गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वही जानते हैं जो इस क़यामत से गुजरे हैं। ये 61 हिजरी में उसने किया। 62 हिजरी में इसने मदीनातुल मुनव्वरा पर हमला किया
اور مسلم بن عقبہ کو اس نے امیر مقرر کیا، اور 3 دن تک مدینہ المنورہ کی حرمت کو اس طرح پامال کیا کہ مسجد نبوی میں حضور کے منبر کے ساتھ یزید کے گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ سنن دارمی اٹھائیے، حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نابینا تھا اور مجھے نابینا سمجھ کے فوجی چھوڑ کے چلے جاتے، شامی یہ جو اپنے طور پہ جہاد کرنے آئے تھے، یہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے کہ یہ نابینا ہے۔ اور مسجد نبوی میں تو کوئی ماحول نہیں تھا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب اور عشاء کا وقت ہوگا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں تو کوئی اذان کا ماحول نہیں ہوگا۔ تو میں حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس، قبر نور کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو پھر کیا ہوا، سنن دارمی کا میں نے حوالہ دیا، تو فرماتے ہیں لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور 3 دن تک میں وہاں نمازیں پڑھتا رہا۔ اور ان 3 دنوں کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا، اور جو بدماشیاں شامی لشکر نے کی، 1,000 کمواری لڑکیاں حاملہ ہو گئیں۔ یہ دردناک کہانی ہے، یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، یہ یزید کا کارنامہ ہے جو اس نے سر انجام دیا، مکروہ کارنامہ۔ بلکہ یہ کہانی اتنی دردناک ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے، اور جو چیز ہاتھ میں آتی اس کو چھینتے بھی تھے، اور اگر کسی کے گھر سے کچھ نہ ملتا تو اس کو تھپڑ مارتے کہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ کبھی یہ ڈکیتی کرنے والے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تو جس سے کچھ نہ ملے تو اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں، تو یہ شامی لشکر کرتا تھا۔ ایک عورت کے ہاں ابھی بچہ پیدا ہوا، اور قابلہ نے، دائیہ نے وہ بچہ اس کی چھاتی پہ پہلا دودھ پلانے کے لیے ڈالا، تو بچہ بھی دودھ پینے ہی لگا تھا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی اس گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہمیں کچھ دو، تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، اور بچے کا بھیجا نکل گیا، اور ماں رو رو کے کہہ رہی تھی میرے لال، میرے فرزند، اگر میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا تو میں ساری کائنات بھی دے کر کے جو ہے وہ تیری جان بچا لیتے، تو مجھے اتنا محبوب ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ کس کا تھا اور وہ بیوی کون تھی، خاتون کون تھی، آپ لرز جائیں گے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اور یہ فرزند ان کا تھا۔ یہ یزید کے کارنامے، سیاہ تاریخ یزید کی، یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب 63 ہجری میں آ جائیے۔ 63 ہجری کے اندر مکہ پر حملہ کیا، اور مکہ المکرمہ میں انہوں نے گولے پھینکے آگ کے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے تو آپ سب جانتے ہیں جنت سے دمبا آیا تھا، تو اس دمبے کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھے، اور وہ ابھی تک موجود تھے۔ تو جب آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ تو اس واقعہ کو اسی لیے جو ہے وہ واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو سخت گرمی میں یہ واقعہ ہوا، اور دوسرا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ یزید کا کارنامہ، سیاہ کارنامہ تیسرا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، کولنج کے درد میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ 3 سالوں کے اندر یہ 3 اس کے کارنامے ہیں۔ اب جو دوسرا واقعہ ہوا مدینہ المنورہ والا، اس میں ابن زیاد کو اس نے کہا کہ آپ نے کربلا والا کیس کیا ہے اور یہ بھی آپ ہی کریں گے، تو ابن زیاد نے انکار کر دیا۔ تو اس نے جب زور دیا تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، چونکہ میرے دامن پر جو پہلے داغ لگ گیا وہ ہی نہیں دھویا جا سکتا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ یزید نے تمہیں کہا تھا، ہم تو یہ سمجھے کہ یہ تم نے کیا ہے۔ کہا میرا حسین سے اختلاف کیا تھا، یزید کے کہنے پہ تو سب کچھ ہوا تھا،
اور بصرہ سے لایا ہی ابن زیاد اس لیے گیا تھا۔ تو یہ یزید کے سیاہ کرتوت ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ واقعہ ایسے ہو گیا جس طرح جو ایسے ہو جاتا ہے اتفاقی حادثہ تھا، ایسا نہیں تھا۔ چوتھی فکر یہ ہے، تیسری فکر یہ ہے کہ یہ نہ تو اتفاقی حادثہ تھا اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت تھی، بلکہ یہ دو افراد کا ٹکراؤ تھا اور یہ اقتدار کی جنگ تھی، رسا کشی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے تو اس کے حصول کے لیے وہ گئے، اور پھر وہاں جو واقعہ ہوا اس کا پھر نتیجہ یہ سامنے آیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام حسین کے واقعہ کربلا پر ایک طویل مضمون نظم کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کہ مدعائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی ساما سفر۔ حضرت امام حسین کا مقصد اگر سلطنت کا حصول ہوتا تو پھر اتنے تھوڑے سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ تو یہ سلطنت اور تخت و تاج کے لیے نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ دو افراد کی لڑائی تھی۔ تو میں جگہ جگہ محرم کے ایام میں اور آگے پیچھے بھی کہتا ہوں، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقدار کی لڑائی تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ اور چوتھا موقف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور 10-15-20 منٹ اسی پہ بات کروں گا، وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نکلے تھے، چونکہ یزید کی سیاہ کرتوتیں ان کے سامنے تھی اور اس کا عمل، اس کا رویہ، اور وہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو مقام بیضا پہ دیا، وہ خطبہ جو حر بن یزید کے لشکر اور کوفیوں کو آپ نے دیا، وہ بھی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے وہاں جو خطبہ ارشاد کیا اس کے لفظ ہیں کہ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں، اِنَّ ہَؤُلَاءِ لَازِمُوا طاعَةَ الشَّیطَان وَتَرَکُوا طاعَةَ الرحمن۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کے مقابلے میں نکلا ہوں، انہوں نے شیطان کی طاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اس لیے میں ان کے مقابلے میں نکلا۔ اب حضرت امام حسین نے آخر میں اسی خطبے میں فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں بھی نہ نکلوں تو پھر کون نکلے گا؟ اور مقام بیضا کے خطبے کے 1-2 لفظ سن لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہوں، جب آپ کو کہا گیا کہ آگے حالات بڑے سخت ہیں، ابو فراس فرزدق نے کہا تھا کہ میں بچشم خود کوفے والوں کے چہرے دیکھ کر آیا ہوں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں تو ہوں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، لہٰذا میں آپ کو صحیح تبصرہ کرتا ہوں کہ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے جب خبر دی تو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیے۔ تو آپ نے فرمایا اتخوفنی بالموت، کہ آپ مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ نبی کی گود کا پالا ہوا موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کہا کہ پھر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں جب حالات یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ بچے ہیں، بوڑھے ہیں؟ کل 145 افراد تھے جس میں سے 72 شہید کر دیے گئے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بھی تھے جو باقی رہے اور خواتین تھی۔ تو کہا ان کو ساتھ لے کر کے جانا، اور پھر حالات جس طرح یکسر بدل گئے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا تھا، جس کے 2-3 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا لوگوں، جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے معلوم ہے، مجھے حالات کا پورا ادراک ہے، میں بالغ نظر ہوں، میں دیکھتا ہوں حالات کے رخ کیسے تبدیل ہوئے اور کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا، سب میری نظر میں۔ لیکن اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر اس ظلم اور اس جبر کے خلاف میں کھڑا نہ ہوں تو کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر جو آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ لوگوں، اگر
میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں جبر ظلم زیادتی کے مقابلے میں، تاکہ قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو موجود ہو، کوئی مثال تو موجود ہو۔ اگر میں بھی کھڑا نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے جب اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں حسین ابن علی نے عافیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہوں؟ جب جس نے پیغمبر کی گود میں پرورش پائی، حضور کا لعاب چوسا، حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، جوانان جنت کی سرداری جس کا مقسوم اور جس کی شان تھی، اس نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا اور اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت کی راہ لے لی، تو ہم ظلم کے خلاف کیوں کھڑے ہوں؟ لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جبر کے خلاف حضرت امام حسین نے اپنا قیمتی خون بہا دیا تو ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے حرارت پیدا کی۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور اس وقت جو برطانوی تخت و تاج تھا اس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا، غروب بھی ہوتا تھا۔ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں جب یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنے لوگوں کو جو بات کہی وہ سننے کی ہے۔ مہاتما نے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگوں کو لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو جانا یہ دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے، آپ کیوں اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت اور سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ تو مہاتما گاندھی نے یہ تاریخی لفظ کہے اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جب بھی نہضت ہوگی، جب بھی نشأت ہوگی، جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ رو عشق غیور از خون او۔ اللہ اکبر، اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں وہ خون حسین کی وجہ سے، وہ عشق جو عشق غیور کہلاتا ہے۔ میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جس عشق نے غالب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جس عشق کے بارے میں میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو سر اٹھا کے چلتا ہے، اور اس عشق کو عشق غیور کہتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو تمہیں سرخیاں نظر آتی ہیں، باکپن نظر آتا ہے، وہ حسین کے خون کی وجہ سے ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خون او، عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں، جو لالیاں ہیں، یہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے۔ اب ایک مصرے میں اتنی بڑی بات اقبال نے کہہ دی اور خود حیران ہے کہ چھوٹے سے مصرے میں پورا شعر بھی نہیں ہے، شعر کا ایک مصرع ہے اور اتنی بڑی کہانی ایک مصرے میں بول دی چند لفظوں میں۔ پھر خود اقبال کہنے لگا شوخی این مضمون از شوخی این مصرع از مضمون ہو، کہا میرے ایک مصرے میں یہ جو زندگی آ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا نام لیا ہے۔ تو حرارت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے، اور وہی ان کا مشن تھا۔ اس کے چہرے کو اس سے نقاب نوچ کے اس کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا لوگوں کے سامنے کیا، ورنہ وہ اپنے چہرے کو 100 پردوں میں چھپا لیتا اور وہ ظالمانہ ملوکیت جو وہ متعارف کروانا چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو بھلی لگتی۔ اور آج جمہوریت کے نام سے جس طرح چہرہ آراستہ کیا گیا ہے، لوگ جمہوریت جمہوریت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساری دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کو،
तू समझता है जिसको आज़ादी की नीलम परी। ये तेरे दर्दों का मदावा नहीं है। कितने रंगों की जमहूरियतें आपने देखी, कितने रंगों के आपने माशाल्लाह देखे, कितने रंगों के निज़ाम और इज़्म देखे। तुम्हारे दर्द का मदावा कहीं नहीं है। तुम्हारे दर्द का मदावा है तो निज़ाम खिलाफत में है। तो यजीद उस निज़ाम को जो मलूकियत से लुथड़ा हुआ निज़ाम था, उस निज़ाम के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ रंग सजा के पेश कर देता। इमाम हुसैन का यही करना था। उन्होंने निकाब नोच दिया और दुनिया को बताया कि ये मकरू चेहरा है, इसको अच्छी तरह से पहचान लो और क़यामत तक जो है वो इसकी मार्फत से जो है वो मारूम न रहना। ये था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। कौन कहता है इमाम हार गए? इमाम तो जीते हैं। अगर ये यजीद और इमाम हुसैन की लड़ाई होती तो फिर कहा जा सकता था यजीद जीत गया, इमाम हुसैन शहीद हो गए। लेकिन ये हुसैन और यजीद की लड़ाई नहीं थी, ये हुसैनियत और यजीदियत की लड़ाई थी। इमाम हुसैन जो है वो शहीद हो गए लेकिन हुसैनियत जिंदाबाद हो गई। यजीद बाकी बच गया लेकिन यजीद जो है वो यजीदियत मुर्दाबाद हो गई। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन का सर नबर काटा तो नेज़े की नोक पे चढ़ाया। ये इसलिए फतह के नक्कारे बजाए और अपने लश्कर को बताने के लिए, देखो ये शहीदों के सर कटे हैं और जो है वो नेज़ों पे बुलंद है। लेकिन लश्कर यजीद से आवाज आती है, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंद ही है, ये कट के भी ऊंचा ही रहता है। अल्लाह अकबर। सरखरू कामयाब और बामुराद इमाम हुसैन होते हैं। मैं आपको बताऊं कि फतह और शिकस्त का मायार क्या है। इकबाल ने एक जुमला कहा था, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। फातिह कौन होता है? जो दिलों को फतह करे। जिस्मों को फतह करने से फातिह नहीं होता, दिलों को फतह करने से। मुझे बताओ, आपने कभी शिमर नाम के बच्चे से मुलाकात की है? कभी इब्ने ज़ियाद नाम के फर्द से आप मिले हैं? कभी यजीद नाम के फर्द से आपकी मुलाकात हुई है? कभी खोली नाम का बच्चा आपने देखा है? और अगर मैं पूरे मुल्क में नहीं, पूरे शहर में नहीं, पिंडी और इस्लामाबाद में नहीं, सिर्फ इसी मजलिस में ढूंढने निकलूं तो मुझे कई लोग हुसैन के नाम के मिलेंगे, कोई शब्बीर नाम का मिलेगा। अल्लाह अकबर। और अगर अपनी बेटियों और अपनी बहनों के नाम में पूछने बैठ जाऊं इस मजमे से तो किसी का नाम सुगरा मिलेगा, किसी का नाम फातिमा मिलेगा, किसी का नाम जैनब मिलेगा। अल्लाह अकबर। और लड़कों के नामों में मुझे कोई गुलाम अब्बास मिलेगा, कोई गुलाम शब्बीर मिलेगा, कोई हसन मिलेगा, कोई हुसैन मिलेगा, कोई अली अकबर मिलेगा, कोई अली असगर मिलेगा, कोई अब्बास मिलेगा, कोई औन मिलेगा। ये नाम तो फिर जीता कौन? और कितनी मोहब्बतें तुझे है फिराज चाहिए, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। और यजीद का नाम भी मिट गया, उसका तशख्खुस भी मिट गया। तो जीता कौन? जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। चलो एक मोटा सा ज़ाब्ता जीत और शिकस्त का हम एक और भी समझ लेते हैं। पानीपत की लड़ाइयों से लेकर के दौरे मौजूद की कुश्तियों तक आप आ जाएं तो जीता वो होता है जो मैदान में डटा रहे। जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो हार जाता है। जो जीतता है वही फिर मैदान में, उखाड़े में, मैदान में वही फिर झंडे गाड़ता है और कहता है कि जनाब देखो दुश्मन भाग गया। यही मयार मुकर्रर कर ले। ये बिल्कुल हमारा देहाती में जो है वो मयार है। जो अखाड़े में, जो मैदान में मौजूद रहे वो जीता होता है, जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो हारा होता है। तो आओ फिर देखिए जंग लगी कहाँ, तो आपको करबला में मिलेगी। तो आओ करबला में देखो वहां यजीद है कि झंडे हुसैन के लगे हुए हैं। आज भी हुसैन इब्ने अली के मरकद नूर के ऊपर झंडा झूल रहा है और आज भी फुरेरे हुसैन इब्ने अली के लहरा रहे हैं। तो यजीद की तो कब्र का भी जमाने को नहीं पता। मुर्रिखीन ने कहा मज़बलाए दिमश्क में, दिमश्क की कोई रूढ़ी है उसके नीचे कहीं इसकी कब्र है। यजीद की तो जमाने को कब्र का भी नहीं पता और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मरकद नूर पे आज भी सुर्ख झंडा झूल रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सुर्ख झंडा इमाम हुसैन के मरकद नूर पे क्यों लगा है जबकि सब्ज झंडे लगते हैं और जिस मकतबाए फिक्र का वहाँ गलबा है वो तो स्याह झंडों की बात करते हैं, तो कुछ लोग सब्ज झंडों की बात करते हैं। तो ये सुर्ख झंडा वहाँ कहाँ है? तो ज़रा गौर कर लीजिए कि अरबों में होता ये था कि जब जंग ख़त्म नहीं होती थी, जंग कुछ अरसे के लिए रुकती थी,
سستانے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے تو جو امیر لشکر ہوتا اس کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا گاڑ دیا جاتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہمارے فوجی کہیں سست نہ ہو جائیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف تلواروں کی دھاریں تیز کر لو اور اپنے اسلحے سیدھے کر لو، جنگ ابھی جاری ہے۔ حسین ابن علی کے مرکز نور پہ سرخ جھنڈا اس لیے جھول رہا ہے، زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں حسین یہ خیر اور شر کی جنگ ختم نہیں ہوئی، تمہیں کچھ لمحے سستانے کے لیے وقت دیا ہے، خیر اور شر کا مارکا قیامت تک جاری ہے۔ ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق اور جو ہے وہ باطل کی جنگ ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ جاری رہے گی اور ہمیشہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اور حق والے امام حسین کے خون گرم سے حرارت لے کے اپنی زندگی کے اندر بجلیاں پیدا کر لیتے ہیں اور پھر وہ میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کا نام ہی کھڑا کر دیتا ہے، ان کا ذکر ہی جو ہے وہ خون کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خونے او چمن ایجاد کر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر اور جبر اور ظلم کہ کبھی بھی مفاہمت نہیں کی، اور کربلا کے میدان کے اندر جس طرح حضرت امام حسین پوری قوت اور پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں جبر کے ساتھ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھڑی اور ایک ساعت کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور زمانے کو بتایا۔ اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، 10 محرم کا مبارک دن آتا ہے تو وہ ساری یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کے نقوش پا سے حرارت لے کر کے اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ لگانا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حسینی ثابت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے رویے، سارا طرز عمل، سارا انداز یزید جیسا ہو اور لبوں کے اوپر صرف نام حسین کا ہو۔ یزید سے کیا اختلاف تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا، اطرت پیمبر کو یزید نے شہید کیا، 700 صحابہ اور 10,000 تابعین کو لشکر یزید نے مدینہ المنورہ میں شہید کیا اور عصمت پامال کی۔ مکہ المکرمہ کے اندر جس طرح اس نے ادھم مچایا، یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے اور یزید کے مقابلے میں آئے، ان جرائم میں سے کوئی جرم بھی اس کے ذمہ ابھی نہیں تھا، نہ وہ قاتل اہل بیت تھا، نہ وہ مدینہ کے اصحاب اور تابعین کا قاتل تھا، اور نہ مکہ کی حرمت کو پامال کرنے والا تھا۔ ابھی تو یہ جرموں کی فہرست اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آتی ہے، امام حسین اس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اطرت رسول کا قاتل ہے، لیکن امام حسین جب کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت تو یہ نہیں تھا، تو کوئی اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے امام حسین کھڑے ہوئے، تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کی حرمت کو پامال کر رہا تھا۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید محرمات کو حلال جانتا تھا، یزید حلال کو حرام کر رہا تھا، یزید جو ہے وہ اللہ کے دین کو پامال کر رہا تھا۔ اب میں اور آپ دیکھیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں، اگر ہماری ساری کرتوتیں، سارے لچن، سارا طرز عمل، سارا انداز معاشرت، ہمارا کاروبار، ہماری سیاست، ہمارا سب کچھ یزیدی ہو، اور 10 محرم کو ہم کہیں ہم حسینی ہوتے ہیں، تو حسین کیا تمہیں جو ہے وہ حسینی مان لے گا؟ اور تمہارا رب تمہارے دلوں کے بھید نہیں جانتا کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو یا تمہارا عمل بھی حسین جیسا ہے؟ تو میں اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پاک پہ چلنے والے ہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے، لیکن پہلے مصرے میں نے تھوڑا سا تصرف کیا ہے اور وہ شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام ٹھہرے، آج دنیا کفر کے ہم غلام ہیں اور ان کے باج گزار ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ 47 میں ہم جو آزاد ہوئے، وہ آزادی کا مفہوم ناسخ دہلوی نے اپنے لہجے میں بیان کیا، اور آج لگتا ہے اس نے بالکل درست کہا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک، ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے۔
ہمیں کمرے سے نکال کے سین میں رکھا گیا ہے، اب سبزہ بھی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سہاری۔ دیو استبداد ہے جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے، یہ دیو استبداد ہے، یہ جبر کا شیطان ہے اور ہمیں پائے کوب ہے اور یہ پاؤں مارتا ہوا آ رہا ہے اور جو ہے وہ ہماری آزادی کو سلب کیے بیٹھا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں دیکھیے۔ اب شعر کو اب آپ سمجھیے کہ ہم کروڑوں ہو کر کے بھی سامراج کے غلام رہے، حسین تیرے 72 سروں کو سلام، حسین تیرے 72 سروں کو سلام۔ 72 ہو کر کے انہوں نے شخصی آزادی کا نعرہ بلند کیا اور جو ہے وہ عزت نفس کا نعرہ بلند کیا اور انسانی آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور آج دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہیں۔ یزید داخل دشنام ہو گیا، اگرچہ یزیدیت آج بھی موجود ہے لیکن مکروہ بن کے موجود ہے۔ یزید ختم نہیں ہوا، یزید اپنے دور کا آج بھی دندنا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یزید وقت کے آج بھی حکمراں ہیں زمانے میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے۔ آج بھی امت کربلا میں ہے اور وقت کے یزید آج بھی دندنا رہے ہیں، لیکن اب یزید کے چہرے پہ وہ نقاب نہیں رہا، ورنہ وہ ملوکیت کے نقاب کو ایسے سجاتا اور سنوارتا کہ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتے اور یزید جو ہے وہ معتبر مانا جاتا۔ امام حسین نے اس کے چہرے سے نقاب نوچ دیا اور بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کٹ گیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر امام حسین عزیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، رخصت کی راہ لے لیتے، میدان کربلا میں نہ آتے، تو کیا آج تک ہمارے اندر موجود ہوتے؟ آخر پیغام موت تو آنا ہی آنا تھا۔ تو چے بر تخت مردن چے بر خاک، سعدی کہتے ہیں کیا تخت پہ مرنا اور کیا تختے پہ مرنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاک پہ مرنا اور تخت کے اوپر مرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے استخانے مبارک چور چور ہو گئے، نیزوں پہ جو ہے وہ ان کے سر انور چڑھائے گئے، اذیتوں سے گزرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بعد میں پیراہن اتارا تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، آپ کے پیراہن میں 113 سوراخ تیروں کے تھے اور آپ کے جسم پر 33 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ کتنا درد اور کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سے گزرے، اور 72-71 لاشوں کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا، یہ تماشا لب بام تھوڑا ہے، یہ حسین ابن علی کا ہی جگر ہے۔ جتنی دور سے لاشیں اٹھا کے گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے تھے، خیموں کے پاس لا کے رکھتے تھے، اتنی دور تو مجھے اور آپ کو 72-71 بار جانا پڑے تو ہمارے اعضاء شل ہو جائیں، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا، اللہ اکبر، کبھی 6 ماہ کے بیٹے کی لاش اٹھا کے آنا، کبھی بھانجوں کی لاشیں اٹھا کے لانا، کبھی بھائی کی لاش اٹھا کے لانا، یہ کوئی تماشا لب بام ہے؟ یہ حوصلہ حسین ابن علی کا ہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قاتل نے جب سر حسین کاٹا تو سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ دست قاتل نے جب حسین ابن علی کا سر کاٹا تو وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور جب کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو انداز یہ تھا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے نقشہ باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی آپ کا سر نیزے پہ ہے لیکن چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے۔ کیوں؟ یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا، دست قاتل نے سر کاٹ لیا، امام حسین نیزے کی نوک پہ دوسرے سجدے کی آرزو کر رہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے دور نور میں ایک ہونے والے واقعہ کی طرف نشاندہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری حج تھا جب حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کا موقع، تو ایک صاحب لبیک لبیک کہتے ہوئے حج کی طرف آ رہے ہیں، میدان عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اونٹ سے گر گئے اور گرنے کی وجہ سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔
تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور کیا کریں؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ انہیں جو احرام دیا گیا ہے اسی احرام کا کفن بنا کے ان کو دفن کر دو جنازہ پڑھ کے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ بھی اٹھے گا، لیکن ملبین، یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ کوئی جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ روایت اگر آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج رب نے بھی فرشتوں سے کہا تھا، تم کہتے تھے زمین پہ نائب بنانے والا ہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، تسبیحات تو ہم کرتے ہیں، ذرا آؤ میرے حسین کے سجدے کو دیکھو۔ اللہ اکبر، وہ حسین ابن علی جن کی عظمتوں کو آج ہم خراج پیش کرنے آئے ہیں، ہمارے بدن کے سارے بال زبانیں بن جائیں، ان کی عظمتوں کے ترانے پڑے لگ جائیں، حق ادا نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمارے محترم میزبان اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج کی مجلس میں جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، اس کا بہتر اجر آپ کو عطا کرے۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے گا نشد۔ الحمدللہ رب العالمین۔